علیہ وسلم، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس بات کا زیادہ علم رکھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کا بالترتیب نام مبارک حسن اور حسین رکھا۔ پھر دوسری حدیث پاک، صاف سارے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں۔ دوسری حدیث پاک جو طبرانی میں، مجمع الزوائد میں، دیلمی میں، ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہما یعنی الحسن والحسین باسم ابنی ہارون شبرا و شبیرا، میں نے ان دونوں کے نام یعنی حسن اور حسین دونوں کے نام کو میں نے رکھا حسن اور حسین حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں بیٹوں شبر اور شبیر کے نام پر۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات جب امام عالی مقام کا ذکر کیا جاتا ہے امام حسین کا تو شبیر کہہ کے شبیر دے حبدارہ نو کوفے دا بہانہ نہیں بولنا۔ تو اس انداز سے جب آپ کی بارگاہ میں شعراء بطور خاص ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام نیاز پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو یہ اس انداز سے یعنی شبر اور شبیر کے نام سے یہ نام باقاعدہ احادیث کی کتب میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام مبارک کو خود رکھا، تبدیل فرمایا، اور دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے ناموں پر امام حسن اور امام حسین کے نام کو رکھا گیا۔ جزاک اللہ۔ محترم علامہ صاحب، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت اذان بھی کہی جاتی ہے اور عقیقہ بھی کیا جاتا ہے، تو مختصراً یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کا عقیقہ کنہوں نے کیا اور پھر اذان کنہوں نے کہی؟ جی ہاں بالکل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ نے خود اذان فرمائی اور یہ دونوں شہزادوں کو شرف حاصل ہوا، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی منگوائی اور دونوں شہزادوں کو گھٹی عطا فرمائی۔ اور پھر یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی بار ان کو حضور کا چہرہ دیکھنے کا شرف ملا، حضور کی بارگاہ سے گھٹی ملی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسا کر گھٹی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر محترم علامہ خورشید عالم صابری صاحب۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں محترم علامہ یونس مصباحی صاحب۔ جس طرح آپ سے قبل علامہ خورشید صاحب فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین کا نام اسماء مبارکہ جو ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھے، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس سے قبل تاریخ انسانی میں یہ نام کسی کو دیے گئے تھے، اور اس نام کا ان ناموں کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا اور امہ چینل کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس مقدس محفل میں شرکت کر کے اپنا نام بھی محبین اہل بیت کے مداحوں میں شامل کر سکوں اور ثواب سے مستفیض ہو سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی نسبت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ہر طرح سے نوازا بھی ہے، یہاں تک کہ ان کی جب پیدائش ہوئی تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ناموں کا بھی انتخاب فرمایا، کہ نزہۃ المجالس میں ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو عرض کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ نام آپ رکھیے۔ ایک روایت جیسے کہ حضرت نے بیان فرمائی، روایتیں مختلف ہوتی ہیں سلسلے میں، تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کا نام وہ رکھوں گا جو اللہ تبارک و تعالی مجھے بتائے گا۔ تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو بارگاہ رسالت میں وحی لے کر کے بھیجا
کہ آپ اپنے نواسے کا نام یہ حسن رکھیں، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، تو وہ سریانی زبان میں شبر جو ہے اس کا میننگ وہی ہوتا ہے جو عربی زبان میں حسن کا ہوتا ہے، اور اس کے معنی خوبصورت کی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کی ولادت ہوئی تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا، اور وہ بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے شبیر کے نام سے، کہ جو سریانی زبان میں وہ لفظ ایسا ہے، اور اسی کا ترجمہ اگر عربی میں کیا جائے تو حسین بنتا ہے، اور میننگ اس کا بھی خوبصورت ہی کے ہوتا ہے۔ تو روایت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ سما ہارون و ابنیہ شبرن و شبیرن وانی سمیت ابنی الحسن والحسین بما سما به ہارون و ابنی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا تھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھا، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کا نام رکھا تھا۔ تو وہ بھی میں بتا رہا ہوں، جی وہ بھی بتا رہا ہوں۔ تو یہ سوائق محرقہ کے صفحہ نمبر 292 پر یہ حدیث ہے، اور امام بغوی کے حوالے اور عبد الغنی نے ایضاح میں لکھا ہے، یہ حوالہ بھی انہوں نے وہاں پیش کیا ہے۔ اور دوسری حدیث جو آپ فرما رہے ہیں اس سے متعلق ہے کہ ان عمران بن سلیمان قال الحسن والحسین من اسماء اہل الجنہ۔ حضرت عمران بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حسن و حسین یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، ما سمیت العرب بہما فی الجاہلیہ، کہ دور جاہلیت میں عرب نے کسی نے ایسا نام نہیں رکھا ہے۔ تو یہ بھی سوائق کے محرقہ میں اس کی روایت موجود ہے صفحہ نمبر 292 پر، اور ابن سعد نے نام نہیں دیا گیا تھا، ابن سعد نے طبقات میں اس کو روایت کیا، اور ابن عربی نے حضرت مفضل سے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھا۔ یہ شرف معبد کے صفحہ نمبر 70 کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو اسے پتا چلا کہ اس سے پہلے کوئی نام تھا نہیں، دور جاہلیت میں عرب نے نام نہیں رکھا، اور یہ فرمانے کہ اللہ نے ان ناموں کو مخفی رکھا تھا، یہاں تک کہ حضور پاک نے اسے ظاہر فرمایا۔ تو حسن و حسین کے نام سے پہلے کی تاریخ میں ایسا کوئی نام موجود نہیں تھا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نواسوں کے لیے ان جنتی ناموں کا انتخاب فرما اور ان کو وہ نام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ محترم علامہ یونس مصباحی۔